السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ رب قدیر قرآن مجید میں فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ لوگو اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہیں۔ میرے دوستو، ہمیں رب کے خوف سے اپنے دلوں کو سجانا چاہیے، رب کے خوف کو اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ خوف خدا بہت بڑی فضیلت والی شے ہے۔ جو دل میں اپنے خوف خدا رکھتا ہے، میرے دوستو، دنیا و آخرت میں وہ کامیاب و کامرہ اور سرخرو نظر آتا ہے۔ لہذا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث پاک ہے، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا جیسے دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے تھنوں میں، اسی طرح اس شخص کا جو خوف خدا میں روئے جہنم میں جانا ناممکن ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ کے مطابق خوف خدا میں ہمیں آنسو بہانی چاہیے۔ لہٰذا میرے دوستو، دقائق الاخبار میں ایک حدیث پاک نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نیکیاں اور بدیاں جب تولی جائیں گی تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور بدیاں زیادہ ہوں گی۔ وہ گنہگار جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ رب کا فیصلہ ہوگا کہ فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ میرے دوستو، جب جہنم لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت اس شخص کی آنکھوں کا ایک بال، پلک کا ایک بال، آنکھوں کا جو پلک ہے اس کا ایک بال رب کی بارگاہ میں عریضہ ہو کر کہے گا، میرے مولا، میں نے تیرے محبوب سے سنا تھا کہ جو خوف خدا میں ایک بوند بھی آنسو نکالے تو رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو میرے مولا، میں نے تیرے ڈر سے رویا تھا، میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میرے دوستو، جب یہ عرض کرے گا تو رب تعالیٰ اس ایک بال جو اس نے آنسوؤں سے تر کیے تھے، کبھی خوف خدا میں رویا تھا، اس ایک بال کے طفیل رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جیسے ہی بخشش ہوگی، رب تعالیٰ کی رحمت کہے گی کہ جاؤ فرشتوں، اسے جنت دے دو۔ میرے دوستو، یہ دیکھ کر حضرت جبریل امین لوگوں میں اعلان کریں گے کہ لوگوں، یہ بندہ فلاں بن فلاں ایک بال کے عوض رب نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے رب تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ کبھی خوف خدا میں رویا کیجیے، اپنے دل میں خوف خدا لائیے۔ کبھی کبھی خوف سے، ڈر سے، جہنم کو یاد کر کے، قبر کو اور قبر کے عذاب کو یاد کر کے رویا کیجیے۔ میرے دوستو، اگر رب کو آپ کا رونا پسند آ گیا تو اسی ایک بوند کے صدقے میں جو آنسو نکل پڑے، اس ایک بوند کے صدقے میں ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ خوف خدا میں روئیں۔ میرے دوستو، ہدایت الہدایہ میں یہ تحریر نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ ہر نبی نفسی نفسی کر رہا ہوگا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و داتا، امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ ایسے نفسی نفسی کے عالم میں قیامت میں جب جہنم کو رب تعالیٰ لانے کا حکم دے گا، جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم ایک بھیانک ہیبتناک آواز نکالتے ہوئے، خوفناک آواز نکالتے ہوئے میرے دوستو میدان محشر میں آئے گا، اور سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں لوگ آنے سے ڈر رہے ہوں گے، اور اس کی لو لپک اور گرمی اتنی ہوگی کہ لوگ پریشان ہوں گے۔ میرے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ جہنم ایک بھیانک آگ، جہنم سے بلند آگ باہر نکلے گا اور نکل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ جب میرے دوستو جبریل امین دیکھیں گے کہ جہنم کی لو، اس کے شعلے غلام مصطفیٰ کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو جبریل امین محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہیں گے، مولا کے محبوب، آپ کے غلاموں کی جانب جہنم کے شعلے بڑھ رہے ہیں، یہ پیالہ لیجئے اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دیجئے۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو لیں گے اور اس پیالے کے پانی کو جہنم کے شعلوں کی طرف جب چھڑکاؤ کریں گے، چھڑکیں گے، تو جہنم کا آگ بالکل بجھ جائے گا۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھیں گے جبریل امین سے، جبریل بتاؤ یہ کون سا پانی تھا؟ میرے دوستو، حضرت جبریل امین کہیں گے، میرے آقا محبوب خدا، یہ وہ پانی ہے جو آپ کے غلام، آپ کی امتی دنیا میں خوف خدا میں رویا کرتی تھی، وہ آنسو ہے جو رب کے حکم سے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ انہیں چھڑک دیں، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ مفہوم تو ختم ہو گیا، لیکن ہم نے اور آپ نے سنا
کہ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ بندہ جب رو پڑے تو اس کے آنسو سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ خدا خوف خدا دل میں پیدا کیجیے، اپنے دل میں ڈر اور خوف اتنا پیدا کیجیے کہ گناہوں کی طرف کبھی ہمارا رجحان نہ جائے۔ آج ہر انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے میرے دوستو۔ چند ٹکوں اور چند پیسوں کے لیے لوگ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جن کو دیکھ کر خدا جانے انہیں شرم و حیا آتی ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے دوستو شیطان بھی شرما جاتا ہوگا کہ انسان اتنا گر سکتا ہے۔ میرے دوستو ایسی ویڈیوز جو اگر ماں بہنیں دیکھیں تو شرمسار ہو جائیں، لیکن آج کل کی ماں بہنیں بھی ویسی ہیں کہ میرے دوستو ان کی بھی ویڈیوز ایسی آتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا، مگر کچھ ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جو ایسی ویڈیوز بناتی ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان شرما جائے۔ میرے دوستو خدا کا خوف کیجئے۔ مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے، ہمارے کردار کو مولا کھنگھال دے، اور مولا تعالی ہمارے کردار کو صاف و شفاف بنا دے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔